بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کی جیپ سے اتار کر ٹیک وڈ اور اس کے آدمیوں نے آٹے کے تھیلوں کی طرح اپنی جیپ کے پچھلے حصے میں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ کلثوم کے ساتھ عورت ہونے کے ناطے اتنی رعایت کی گئی تھی کہ اسے ایک سائڈ پر لٹایا گیا تھا۔ پھر ٹیک وڈ اور اس کے ساتھی جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ تیزی سے آگے کی طرف دوڑنے لگی۔ ابھی جیپ تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ عمران کے کانوں میں دور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز پڑی اور وہ سمجھ گیا کہ ان کی جیپ تک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جیپ مسلسل دوڑتے دوڑتے آخرکار رک گئی اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو جیپ سے نکال کر ایک کافی وسیع کیبن میں لایا گیا، اور اس کیبن کی ایک سائڈ پر تو میز اور کرسی موجود تھی، لیکن باقی کیبن خالی تھا۔ البتہ کیبن کی دیواروں کے ساتھ انتہائی جدید قسم کا اسلحہ لٹک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کیبن خاص طور پر جدید اسلحے کی نمائش گاہ کے طور پر سجایا گیا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیبن کے فرش پر لٹا دیا گیا۔ سب سے آخر میں کلثوم کو اندر لایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیک وڈ اور ٹیموتھی اندر داخل ہوئے۔ سرخ وردیوں میں ملبوس 3 مسلح آدمی دروازے کے ساتھ ہی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ دروازہ بند کر دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرتا ہوا اندر جھانک لے، ٹیموتھی نے مڑ کر ٹیک وڈ سے کہا، اور ٹیک وڈ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ان کو پہلے اچھی طرح باندھ دو اور پھر انہیں اینٹی ٹی ریز انجیکشن لگاؤ تاکہ میں ان سے جلدی سے پوچھ گچھ کر سکوں، ٹیموتھی نے ٹیک وڈ سے کہا، اور ٹیک وڈ تیزی سے کیبن کے اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں میز اور کرسی موجود تھی۔ کرسی کے ساتھ رکھی ہوئی الماری اس نے کھولی اور اس میں سے رسی کا ایک بنڈل اور ایک ڈبہ اٹھایا اور واپس لوٹ آیا۔ عمران فرش پر اس اینگل سے پڑا ہوا تھا کہ اسے میز، کرسی والا کونا اور دروازہ دونوں بیک وقت نظر آ سکتے تھے۔ انہیں اچھی طرح باندھ دو، ٹیک وڈ نے رسی کا بنڈل اپنے ساتھی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور اس آدمی نے رسی کا بنڈل جھپٹا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انہیں سینے کے بل الٹا کیا، ان کے دونوں بازو ان کی پشت پر کر کے باندھے اور پھر انہیں سیدھا کر کے ان کے پیر بھی باندھ دیے۔ رسی کا بنڈل کافی بڑا تھا، اس لیے ایک ہی رسی سے اس نے ان چاروں کو باندھ دیا۔ اب وہ چاروں ایک قطار میں فرش پر پڑے بندھے ہوئے تھے، پشت کے بل پڑے تھے، لیکن ان کے جسم اسی طرح بے حس و حرکت تھے۔ پھر ٹیک وڈ نے ڈبہ کھول کر اس میں سے ایک سرنج نکالی۔ سرنج سرخ رنگ کے محلول سے بھری ہوئی تھی اور اس کی سوئی پر مخصوص انداز کی کیپ چڑھی ہوئی تھی۔ ٹیک وڈ نے کیپ ایک جھٹکے سے ہٹائی اور جھک کر وہ عمران کے پہلو میں اکڑوں بیٹھ گیا، اور پھر سوئی اس نے اس کے بازو میں گھونپ دی اور تقریباً 1 cc محلول اس کے بازو میں انجیکٹ کرنے کے بعد اس نے سوئی باہر نکالی، اور پھر یہی عمل اس نے باری باری سپر فیاض، فواد اور کلثوم کے ساتھ دہرایا، اور ایک بار پھر ڈبہ اور سرنج اٹھائے وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیموتھی ان کے پیروں کی طرف کچھ ہٹ کر خاموش کھڑا تھا۔ ٹیک وڈ بھی واپس آ کر اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ابھی انہیں صحیح ہونے میں چند منٹ لگیں گے، ٹیک وڈ نے کہا، اور ٹیموتھی نے سر ہلا دیا۔ تم ذرا باہر کا چکر لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اچانک اندر آ جائے، ٹیموتھی نے کہا۔ ان میں سے ایک کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، ٹیک وڈ نے کہا۔ نہیں، یہ اندر ٹھیک ہیں، باہر ان میں سے کسی کا مستقل کھڑا ہونا بھی مشکوک بات ہوگی۔ بس تم جا کر چکر لگاؤ تاکہ مجھے پوری تسلی ہو جائے، ٹیموتھی نے کہا، اور ٹیک وڈ سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ ٹیموتھی چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا۔ اسے جلدی سے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے واکر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، واکر کالنگ، باس ٹیموتھی، واکر کی آواز سنائی دی، اور ٹیموتھی واکر کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اوہ واکر، تم بات کر رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ریڈ کیبن میں ہوں؟ ٹیموتھی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ٹیک وڈ بھی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ بھی ٹیموتھی کو فون پر بات کرتے دیکھ کر چونک پڑا، اور واکر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے بتایا کہ اسپیشل ایجنسی کے چیف باس سے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر سے نکلتی ہوئی چیف باس کی مخصوص آواز ٹیموتھی کو سنائی دی۔ چیف باس اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جواب میں ٹیموتھی نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح اس نے ان لوگوں کو ٹریپ کیا، اور پھر کس طرح اس نے راکٹ مار کر جیپ کو تباہ کر دیا۔ لیکن پھر واکر کی آواز سنائی دی کہ چیف باس کا حکم ہے کہ وہ فوراً کنٹرول روم میں آ جائے اور براہ راست ٹرانسمیٹر پر باس سے بات کریں۔ یہ واکر کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ ٹیموتھی نے ریسیور رکھ کر واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اسے اندازہ لگایا ہو، ٹیک وڈ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
اوہ، ادھر یہ بھی حرکت میں آ گئے ہیں، تم ان کا خیال رکھنا، میں ابھی چیف باس کو مطمئن کر کے واپس آتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح بولتے ہیں۔ ٹیموتھی نے کہا اور تیزی سے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم اب پوری طرح حرکت میں آ چکے تھے، لیکن انہیں رسی سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ اول تو وہ حرکت ہی نہ کر سکتے تھے، اور اگر حرکت کرتے بھی صحیح تو پھر ان سب کو بیک وقت حرکت کرنی پڑتی، کیونکہ انہیں ایک ہی رسی سے باندھا گیا تھا، اس لیے وہ علیحدہ علیحدہ حرکت کرنے سے بھی معذور تھے۔ عمران نے البتہ جسم کی حرکت میں آتے ہی اپنے ناخنوں کے بلیڈوں کو آزمانے کی کوشش شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ اس وقت فیصلہ کن پوزیشن میں تھے۔ اگر وہ سچویشن پر کنٹرول کر لیتے تو یقیناً وہ اسرائیل کا یہ اہم ترین پروجیکٹ ختم کر سکتے تھے، اور اگر وہ کنٹرول نہ کر سکتے تو پھر موت کا کنٹرول ان پر ہو جانا یقینی تھا۔ لیکن باوجود کوشش کے عمران کی انگلیاں مڑ کر کلائی پر بندھی ہوئی رسی تک نہ پہنچ پا رہی تھی، اور جب تک انگلیوں کے سرے رسی تک نہ پہنچتے وہ رسی کاٹ ہی نہ سکتا تھا۔ زیادہ واضح حرکت بھی وہ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ٹیک ووڈ اور اس کے 3 مسلح آدمی ان کے سروں پر کھڑے تھے۔ باس ٹیموتھی نے تمہیں یہاں پر لا کر خواہ مخواہ وقت ضائع کیا ہے۔ ٹیموتھی کے جانے کے بعد ٹیک ووڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، وقت ضائع نہیں کیا، وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے۔ اسرائیل میں اس کی کیا حیثیت ہے، جبکہ مصر میں اسے بہت بڑی حیثیت دی جائے گی، اور وہ یقیناً چوتھی پاس کر کے 5ویں میں پڑ جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور ٹیک ووڈ عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ بکواس مت کرو، باس ٹیموتھی اسرائیل سے غداری نہیں کر سکتا، وہ پچھلی 4 پشتوں سے یہودی ہے، ٹیک ووڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ چوتھی پاس کر کے 5ویں چڑھ جائے گا۔ بہرحال اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا کہ یہاں کیا تماشا ہوتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر ٹیموتھی نے غداری کی ہے تو پھر سب سے پہلے میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، ٹیک ووڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ عمران خواہ مخواہ بکواس کر رہے ہیں، اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ پھنسا لیا ہے۔ آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، اچانک فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور ٹیک ووڈ چونک کر فیاض کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم اس کے ساتھی نہیں ہو؟ ٹیک ووڈ نے چونک کر کہا۔ جی، ساتھی تھا، اب نہیں ہوں، میں پرائی آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ یہ تو اس کلثوم کی خاطر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خواہ مخواہ کا عذاب جھیلنے کی؟ مجھے مصری حکومت سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی مجھے اس سارے چکر کا علم ہی نہ تھا، مجھے تو عمران یہ کہہ کر ساتھ لایا تھا کہ کلثوم کا باپ ڈاکٹر عمر عبدال اس کے باپ کا دوست ہے، اور کلثوم اور عمران کا رشتہ طے کرنا ہے۔ میں ساتھ آ کر دیکھوں کہ یہ رشتہ اچھا ہے یا نہیں۔ میری بدقسمتی کہ اس کا باپ میرے محکمے کا ڈائریکٹر جنرل ہے، فیاض نے رونے والے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خوف کی آخری سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ کس محکمے کی بات کر رہے ہو؟ ٹیک ووڈ نے چونک کر پوچھا۔ پاک ایشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس کا، اس کا باپ سر رحمان پاک ایشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر جنرل ہے، اور میں اس محکمے کا چیف سپرنٹینڈنٹ ہوں، فیاض نے جواب دیا۔ اوہ، تم پاک ایشیا سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف سپرنٹینڈنٹ ہو؟ اوہو، بڑی اہم پوسٹ ہے پھر تو، یقیناً تمہیں سینٹرل انٹیلیجنس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی، ٹیک ووڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، مکمل معلومات، سارا کام تو میں ہی کرتا ہوں، سر رحمان تو بس دفتر میں بیٹھے میری رپورٹیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، فیاض نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، یہ تو واقعی اسرائیل کے لیے قیمتی موقع ہے۔ اوہ، تمہارے ذریعے پاک ایشیا کے انتہائی قیمتی راز حاصل کیے جا سکتے ہیں، ٹیک ووڈ نے بڑے پرجوش انداز میں کہا۔ جناب، آپ میری جان بخش دیں، میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہوں، انہیں بے شک گولی مار دیں، مجھے بس صرف اپنی جان سے غرض ہے، فیاض نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو نہ صرف تمہاری جان بخش دی جائے گی بلکہ اسرائیل میں تمہیں انتہائی اعلیٰ عہدہ بھی دیا جائے گا۔ ٹیک ووڈ شاید ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی آدمی تھا۔ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے جناب، صرف آپ میری جان بخش دیں، اور جناب مجھے ان سے علیحدہ رکھیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے لازماً مرنے سے پہلے مجھے بھی مار ڈالنا ہے، فیاض نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ او ہاں، باس ٹیموتھی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ عمران انتہائی خطرناک آدمی ہے، ٹیک ووڈ نے کہا، اور اس نے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے علیحدہ کر کے باندھ دو، ٹیک ووڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سر ہلاتا ہوا اس کونے کی طرف بڑھ گیا جس میں میز، کرسی اور الماری پڑی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بزدل آدمی، اسی لمحے کلثوم نے فیاض کی طرف منہ پھیر کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جہاں جان بچانی ہو وہاں بزدلی بھی بہادری بن جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ تم لوگوں کی خاطر جان دینے کی، فیاض نے روکھا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹیک ووڈ کے ساتھی نے الماری کھول کر اس میں سے ایک اور رسی کا بنڈل نکالا اور واپس مڑ کر فیاض کی طرف آنے لگا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
اوہ، یہ کس کی کال ہے؟ ٹیک وڈ نے چونک کر کہا اور تیزی سے میز کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کی غصیلی آواز سنائی دی۔ یہ تم کس لہجے میں بول رہے ہو؟ باس ٹیموتھی کہاں ہے؟ ٹیک وڈ کی لہجے میں بے حد غصہ تھا اور پھر اس نے دھڑام سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور غصیلے انداز میں بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا ساتھی فیاض کے ہاتھوں اور پیروں سے بندھی ہوئی رسی کھولنے میں مصروف تھا، لیکن ٹیک وڈ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، اور دوسرے میں وہ دروازے ایک جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے بے پناہ غصیلے انداز میں دروازہ بند کر کے گیا۔ باس بے پناہ غصے میں لگتا ہے، دروازے کے ساتھ کھڑے اس کے ایک ساتھی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، دوسرے ساتھی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فیاض کو کھولنے والے نے پہلے اس کی ٹانگوں کی رسی کھولی، کیونکہ فیاض بندھنے والوں کی قطار میں سب سے آخر میں تھا، اس لیے اس کا اختتام اس کے پیروں کے باندھنے پر ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کی ٹانگیں کھولی گئیں اور پھر اس آدمی نے فیاض کو اٹھا کر اس کے بازو کھولنا شروع کر دیے۔ اس کا دوسرا بنڈل اس نے ایک سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے فیاض کے ہاتھ پیر کھولے، پلیز پلیز مجھے ذرا کلائیاں مسل لینے دو، پھر باندھ دینا، بڑی شدید خارش ہو رہی ہے، فیاض نے اسی طرح پشت کے بل لیٹے لیٹے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سہما ہوا تھا۔ مسل لینے دو ٹامی اسے کلائیاں، یہ اسرائیل کا ہمدرد ہے، دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسل لو، فیاض پر جھکے ہوئے آدمی نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اور فیاض الٹ کر پہلے سیدھا ہوا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کلائیاں مسلنی شروع کر دی اور پھر اس نے پیروں کی وہ جگہ مسلنی شروع کر دی جہاں رسیاں باندھی گئی تھیں۔ ٹامی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میں ان سے ایک طرف ہٹ جاتا ہوں، پھر جس طرح جی چاہے باندھ دینا، میں نے بہرحال فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حالت میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا، فیاض نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ادھر میز والے کونے کی طرف بڑھ چلو، کیونکہ ابھی بہت ٹیموتھی اور ٹیک وڈ نے آ کر ان پر گولیوں کی بارش کرنی ہے، کہیں تم بھی ساتھی رینج میں نہ آ جاؤ، ٹامی نے کہا اور فیاض سے ہلاتا ہوا اس کونے کی طرف مڑا، لیکن پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح فیاض کا جسم گھوما اور دوسرے لمحے ٹامی بری طرح چیختا ہوا اچھل کر دروازے کے قریب کھڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اڑتا ہوا گیا۔ فیاض نے واقعی حیرت انگیز مہارت اور بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ ٹامی جس انداز میں چیختا ہوا دروازے کی طرف اچھل کر گیا تھا، دروازے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے مسلح آدمی لاشعوری طور پر اس سے ہونے والے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر ہوئے، اور اسی لمحے فیاض نے چھلانگ لگائی اور وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پھلانگتے ہوئے عین اس وقت دروازے کے قریب سے ہٹتے ہوئے آدمی سے جا ٹکرایا، لیکن اس آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا گھٹنا آگے کیا اور فیاض چیختا ہوا نیچے گرا، لیکن اس کی ٹانگوں کی ضرب اس آدمی کے گھٹنے پر لگ چکی تھی، اس لیے وہ بھی بے اختیار نیچے گرتے ہوئے فیاض کے اوپر آ گرا، اور اسی لمحے مشین گن کی ریٹ ریٹ سنائی دی اور ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا، لیکن یہ چیخ فیاض کی بجائے فائر کرنے والے کے اپنے اس ساتھی کی تھی جو فیاض پر گرا تھا، کیونکہ اس کے اوپر گرتے ہی فیاض نے تیزی سے کروٹ بدل لی تھی اور اس طرح اوپر گرنے والے کا جسم گھوم کر اپنے ہی ساتھی کی گن کے سامنے آ گیا تھا اور گولیوں کا برش اس کی اپنی پشت پر پڑا تھا۔ ٹامی نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھا اور اسے اپنے کندھے سے نکل کر نیچے گرنے والی مشین گن کی طرف چھلانگ لگائی، جو اس کے اچھل کر گرنے کی وجہ سے کندھے سے نکل کر فرش پر جا گری تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین گن تک پہنچتا عمران فرش پر لیٹے لیٹے مشین گن پکڑ چکا تھا۔ فیاض کی وجہ سے عمران کو ہاتھوں کو واضح طور پر حرکت کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور چونکہ سب فیاض کی طرف متوجہ تھے اس لیے عمران اس دوران بلیڈوں کی مدد سے کلائی کی رسیاں کاٹ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن چونکہ پیروں میں بندھی ہوئی رسیوں کی وجہ سے وہ اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکا تھا اور نہ وہ بیٹھ سکا تھا، کیونکہ اس طرح لازماً وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پھر عمران تو عمران، باقی ساتھیوں کی موت بھی یقینی ہو جاتی، لیکن عمران نے ٹامی کو جس طرح اچھالا تھا اس وجہ سے مشین گن فیاض کے کاندھے سے نکل کر عمران سے ذرا فاصلے پر گری تھی، اور جب فیاض نے ایک کو کروٹ بدل کر گولیوں کا نشانہ بننے اور دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا تو عمران کو حرکت میں آنے کا موقع مل گیا۔ ٹامی نیچے گرتے ہی اچھل کر اپنی مشین گن کی طرف بڑھا تھا، لیکن عمران اس سے پہلے ہاتھ بڑھا کر مشین گن جھپٹ چکا تھا، اور ابھی فیاض سے لپٹے ہوئے آدمی کی چیخیں کیبن میں گونج ہی رہی تھیں کہ عمران نے لیٹے لیٹے فائر کھول دیا، اور ٹامی اور دوسرا مشین گن بردار دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے چیختے ہوئے نیچے جا گرے، اور فیاض نے بھی بجلی کی سی تیزی سے اپنی سائڈ پر موجود آدمی کو دھکیلا اور پھر تیزی سے اپنے والے آدمی کی مشین گن اٹھا کر اس نے ایک بار پھر فرش پر تڑپتے ہوئے ٹامی اور دوسرے آدمی پر پورا برس کھول دیا۔ ان کو چھوڑو، باہر کا خیال کرو، عمران نے چیخ کر فیاض سے کہا، جو پاگلوں کے سے انداز میں ان دونوں پر مسلسل گولیاں برسائے چلا جا رہا تھا، اور فیاض عمران کی بات سن کر چونکا، اس نے فائرنگ بند کی اور تیزی سے لاشیں پھلانگتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
عمران اس دوران اپنی ٹانگیں کھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال ہے، یہ فیاض صاحب تو چھپے رستم نکلے، فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج پہلی بار رستم پردے سے باہر آیا ہے، ورنہ آج تک تو میں اسے بزدل ہی سمجھتا رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم کی بندشیں کھولنے کے لیے اس پر جھکا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور عمران بجلی کی سی تیزی سے گھوما، لیکن دروازے میں فیاض تھا۔ دو آدمی آ رہے ہیں، ایک تو ٹیک وڈ ہے، دوسرا کوئی اور ہے، وہ جیپ میں آ رہے ہیں تیزی سے، فیاض نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم نے عقل مندی کی کہ باہر ان پر فائر نہیں کھول دیا، جلدی کرو، یہ لاشیں سائڈ پر کر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اسے جھک کر دو آدمیوں کی ٹانگیں پکڑی اور انہیں گھسیٹ کر سائڈ کی دیوار سے لگا دیا۔ فیاض نے تیسرے کے ساتھ بھی یہی عمل کیا۔ اسی وقت دروازے کے باہر جیپ رکنے کی آواز سنائی دی اور عمران اچھل کر دروازے کی سائڈ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ کلثوم اور فواد دونوں ابھی تک فرش پر بندھے ہوئے پڑے تھے، کیونکہ انہیں کھولنے کا اب وقت نہ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران اور فیاض اس کے دونوں پٹوں کے پیچھے چھپ گئے۔ دوسرے لمحے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ نیا آدمی تھا، جبکہ اس کے پیچھے ٹیک وڈ اندر داخل ہوا تھا۔ یہ دو آدمی ہیں، جبکہ پہلے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ارے وہ باقی دو اور وہ ساتھی؟ یکلخت ٹیک وڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے عمران نے لات مار کر اپنی طرف کا پٹ بند کر دیا اور پٹ بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے گھومے اور عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹیک وڈ بری طرح چیختا ہوا گولیوں کی باڑ میں لٹو کی طرح گھوم کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ میں چونکہ ریوالور موجود تھا اور عمران کو خطرہ تھا کہ وہ گھومتے ہی فائر نہ کھول دے، اس لیے عمران کو فوری ایکشن میں آنا پڑ گیا، جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا، اس لیے عمران نے صرف ٹیک وڈ پر فائر کھولا تھا۔ تم، دوسرا اس بری طرح بکھلایا کہ اس کے ہاتھ بے اختیار سر سے اوپر اٹھ گئے۔ فیاض، باہر دیکھو، اور تو کوئی نہیں ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور فیاض جو اب پٹ کے پیچھے سے نکل آیا تھا سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمران بدستور مشین کی نال کا رخ اس نئے آدمی کی طرف کیے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ ٹموتھی کا ہے، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ مر گیا، میرا نام واکر ہے، میں اب انچارج ہوں، مگر تم کیسے رہا ہو گئے؟ واکر نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نمایاں تھے اور عمران اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ ٹیک وڈ کی طرح لڑائی بھڑائی والی فیلڈ کا آدمی نہیں ہے۔ باہر کوئی نہیں ہے، اسی لمحے فیاض نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کلثوم اور فواد کو کھول دو اور پھر فواد سمیت باہر جا کر نگرانی کرو، میں اس واکر کو موت کی طرف واک کروا دوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور فیاض تیزی سے کلثوم اور فواد کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے مت مارو، میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا، میرا مطلب ہے صحیح سلامت، واکر نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ اچھا، بڑی مہربانی، یہ تو تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس دوران فواد اور کلثوم رسیوں کی بندشوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ فواد، اس کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دو، عمران نے فواد سے کہا، اور فواد نے فرش پر پڑی ہوئی رسی اٹھائی اور پھر انتہائی مہارت سے وہ واکر پر جھپٹا، اور چند لمحوں بعد ہی واکر کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ مسٹر واکر، اگر تم موت کی طرف واک نہیں کرنا چاہتے تو مجھے مختصر لفظوں میں اتنا بتا دو کہ تمہاری یہاں کیا حیثیت ہے اور ٹیموتھی کہاں ہے، یا مر گیا ہے تو کیسے مر گیا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، ٹیموتھی کا اسسٹنٹ تھا، ٹیموتھی پروجیکٹ کا انچارج تھا، میں اور ٹیموتھی کنٹرول کیبن میں تھے، اور پھر ٹیموتھی نے اسپیشل ایجنسی کے چیف باس سے ٹرانسمیٹر پر بات کی، اور پھر واکر اس طرح تفصیل بتاتا گیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا ہو۔ اس نے چیف باس سے ہونے والی گفتگو اور پھر ٹیموتھی کی موت اور اپنے انچارج بننے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ یہ کنٹرول کیبن یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہے، دائیں طرف گھومتے ہی مین پوائنٹ آ جائے گا، اور پھر مین پوائنٹ سے آگے کنٹرول کیبن ہے، واکر نے کہا۔ کتنے آدمی یہاں پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ پروجیکٹ کے اندر 25 آدمی ہیں اور باہر 10، واکر نے جواب دیا۔ ان کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا، اور جواب میں واکر نے پوری تفصیل بتا دی کہ ریڈ سیکشن کے آدمی اندر اور باہر موجود ہیں تاکہ ہنگامی حالات سے نپٹا جا سکے۔ اس نے بتایا کہ ریڈ سیکشن کے 15 افراد مین پوائنٹ پر ڈیوٹی پر ہیں۔ پہلے ٹیموتھی کے کہنے پر ٹیک وڈ نے انہیں پوائنٹ سے باہر چاروں طرف فکٹنگ کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم لوگوں کے سامنے آ جانے پر اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے انہیں واپس مین پوائنٹ پر آ جانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ، یہ تو خاصے آدمی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کنٹرول روم سے مین پوائنٹ پر موجود آدمیوں کو کال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اسپیشل ٹرانسمیٹر ہے، لیکن واکر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا
عمران نے ٹریگر دبا دیا اور واکر بری طرح چیختا ہوا پشت کے بل نیچے گرا اور ایک لمحہ تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ مشین گن کی گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ فواد اور فیاض جو باہر نگرانی کے لیے گئے تھے گولیوں کی آواز سنتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سنو، یہاں ریڈ میزائل موجود ہیں جو انتہائی خوفناک اسلحہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی پھٹ گیا تو پھر پروجیکٹ اور یہ آدمی تو رہے ایک طرف، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا، کیونکہ اس کی تباہی کی رینج کم از کم 20 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ اس لیے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ تم سب مشین گنیں لے کر اس کیبن سے باہر نکل کر سائیڈوں میں اس طرح چھپ جاؤ کہ اس طرف آنے والوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکو۔ میں جیپ لے کر کنٹرول روم میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر کوشش کروں گا کہ مین پوائنٹ پر موجود تمام افراد کو باہر نکال کر اس کیبن کی طرف بھیج دوں تاکہ مین پوائنٹ خالی ہو سکے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ادھر نہ آئیں، تو پھر میں کم از کم اس ریڈ سیکشن کے افراد کو ضرور ادھر بھیجوں گا۔ یہی لوگ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ باقی سائنسدان ٹائپ لوگ ہیں، ان پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اور ان کے سر ہلانے پر عمران دروازے کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد وہ باہر کھڑی جیپ کے اسٹیئرنگ پر تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے مین پوائنٹ کے سامنے سے گزر کر کنٹرول کیبن تک جانا تھا اور یہاں میک اپ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے مجبوراً اسے شکل میں ہی رسک لینا پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد تیزی سے جیپ گھومی اور پھر مین پوائنٹ کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔